طلبا، آج یہ امین الصرف کا دوسرا سبق آپ کے سامنے ہے۔ آج حرف کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، فعل، اسم اور حرف۔ فعل اور اسم کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب حرف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ حرف کی تعریف بتا رہے ہیں کہ حرف کس کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتلائے، یعنی جب کوئی آپ حرف منہ سے بولیں تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ کسی اسم اور فعل سے نہ ملا دیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتلائے بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتلائے۔ جیسے آپ نے کوئی بھی حرف منہ سے نکالا ہے، بولے، مثلا من کہا، من ایک حرف ہے عربی زبان میں جس کے معنی ہوتا ہے سے۔ جب آپ منہ سے من کہیں گے یا سے کہیں گے تو سننے والے کی سمجھ میں کوئی معنی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے الہ ہے، الہ کے معنی ہوتا ہے تک۔ جب آپ الہ بولیں گے تو الہ بذات خود اپنا معنی بتانے سے قاصر ہے، مجبور ہے، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب اسی من اور الہ کو دوسرے کلموں کے ساتھ، دوسرے اسم اور فعل کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا معنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ سرت من البیت الی المدرسۃ، کہ میں گھر سے مدرسے تک گیا، چلا۔ تو اب گویا من کا بھی معنی واضح ہو گیا کہ آپ گھر سے چلے، اور الہ کا بھی معنی واضح ہو گیا کہ کہاں تک چلے، مدرسے تک چلے۔ تو گویا گھر سے مدرسے تک کی مسافت پر من اور الہ نے دلالت کر دیا۔ تو یہ ہے حرف، بذات خود اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے بلکہ دوسرے فعل یا اسم کے ساتھ ملانے سے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ضربتو، میں نے مارا، اور اس کے ساتھ بالخشبۃ بھی آپ نے کہہ دیا کہ میں نے لاٹھی سے مارا، لکڑی سے مارا۔ تو یہاں گویا بے کا معنی واضح ہو گیا کہ لکڑی کے ذریعے مارا گیا۔ ویسے خالی بے کے معنی ساتھ اسے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو گویا حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتلائے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر بتلائے۔ جیسے من معنی سے، الہ معنی تک، من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے کوفے تک، یعنی صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ تو اس طرح فعل کا معنی واضح ہو گیا۔ ویسے حرف کا اصلی معنی ہوتا ہے کنارے، الحرف الطرف۔ حرف کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کنارے، چونکہ یہ کسی اسم یا کسی فعل کے کنارے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فعل میں اکثر بعد میں آتا ہے اور اسم کے پہلے جڑا ہوتا ہے، کنارے ہی لگا رہتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اب پھر آگے بتا رہے ہیں کہ فعل جس کی تعریف تم سب سے پہلے سن چکے ہو، پڑھ چکے ہو، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ اب ایک فعل نہیں بھی ہے تو بتا رہے ہیں کہ فعل نہیں جو ہے وہ مضارع کی فرع ہے، اس کی ایک شاخ ہے۔ گویا مضارع میں فعل نہیں بھی داخل ہے۔ تو اصل فعل کتنے ہوئے؟ ماضی، مضارع اور امر۔ اب ہر ایک کی یہ تعریف بتا رہے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں، مضارع کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ کوئی کام گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے، کوئی بھی کام
ہو چکا ہے، کام کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کام ختم ہو چکا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اکل تو میں نے کھایا، یعنی گویا آپ نے کھانے کا کام مکمل کر لیا۔ دخل تو میں داخل ہوا، فی الحجرت کمرے کے اندر میں داخل ہو گیا، گویا داخل ہونے کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تو ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ کوئی کام گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے۔ اس کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعلا، فعولا۔ جتنے بھی ماضی آئیں گے انہی تینوں اوزان میں سے کسی مطلب ایک نہ ایک وزن پر آئے گا۔ فعلا جیسے ضربا، نصرا، اور فعلا جیسے ضربا اس نے مارا، اور دوسرا وزن ہے نصرا بھی اسی فعلا کے وزن پر آتا ہے، دخلا بھی اسی وزن پر آتا ہے، اکلا بھی اسی وزن پر آتا ہے۔ بہت سارے افعال جو ہیں وہ ہزاروں افعال فعلا کے وزن پر آتے ہیں فعل ماضی کے، ماضی مجرد کے۔ تو فعلا ایک وزن ہے کہ جس پر بے شمار افعال آپ کو ملیں گے جن کا فعل ماضی فعلا کے وزن پر ہوگا۔ دوسرا وزن ہے فاعلا، یعنی کچھ افعال فعل ماضی کے ایسے بھی ہوں گے جو فاعلا کے وزن پر آئیں گے، جیسے سمعا، حسبا، یہ سب، وزنا، سرقہ، یہ سب فعل افعال ایسے ہیں جو فاعلا کے وزن پر آتے ہیں۔ اس وزن پر بھی ہزاروں فعل آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعولا۔ فعولا اس کے وزن بھی بہت سارے فعل آتے ہیں، جیسے کروما، کروما یکرمو، اور اسی طرح سے اور بہت سارے اوزان اس کے ہیں، بہت سارے افعال اس کے ہیں۔ لیکن فعلا کے وزن پر فعلا کو پہلے ذکر کیا ہے اس لیے کہ فعلا کے اوزان فعلا سے زیادہ ہیں، اور فعلا کو فعلا سے پہلے ذکر کیا ہے، اس وجہ سے کہ فعلا کے اوزان فعلا سے بھی زیادہ ہیں۔ تو گویا جس ترتیب پر لکھا ہے اسی طرف سے اس کے اوزان زیادہ ہیں۔ تو گویا ماضی کے 3 وزن ہیں، جتنے بھی افعال ہوں گے فعل ماضی کے، وہ چاہے ہزاروں ہوں چاہے لاکھوں ہوں، انہی 3 اوزان کے اندر بٹ جائیں گے۔ کچھ فعلا کے وزن پر آئے گا، کچھ فاعلا کے وزن پر آئے گا، کچھ فعولا کے وزن پر آئے گا۔ تو فعلا جیسے ضربا، دخلا، نصرا، فتحا، یہ سب۔ سمعا جیسے سمعا اس نے سنا، جیسے حسبا بھی سمعا کے وزن فاعلا کے وزن پر آتا ہے، اور کرما وہ بزرگ ہوا، قربا وہ قریب ہوا، یہ سب گویا کرما سے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا فعل ماضی کا وزن۔ اس کے بعد ہے مضارع۔ بتا رہے مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا۔ یعنی گویا مضارع جو ہے وہ فعل زمان حال اور زمان مستقبل دونوں زمانے کا احاطہ کیا رہتا ہے، سموئے رہتا ہے اپنے اندر۔ لیکن جب آپ نے حال کا معنی لے لیا تو مستقبل خارج ہو جائے گا، اور مستقبل کا معنی لے لیا تو حال خارج ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا۔ اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ تینوں کی مثال دے رہے ہیں۔ یفعلو جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا معنی اس میں ہے۔ یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یکرمو وہ بزرگ ہوتا ہے یا بزرگ ہوگا۔ اسی طرح تیسرا فعل امر ہے۔ امر وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ آئندہ زمانے میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو تم۔ یعنی جس وقت بولنے والا متکلم جو لفظ بول رہا ہے اس کے بعد وہ گویا یعنی بولنے کے بعد گویا مخاطب سے کوئی کام طلب کر رہا ہے، کوئی چیز طلب کر رہا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہے جئ بالماء، پانی لے آؤ، کل کھانا کھا لو، کل الطعام کھانا کھا لو۔
تو یہ گویا امر جو ہوتا ہے وہ آئندہ زمانے میں مخاطب سے کوئی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، یہ کام کر لاؤ۔ گویا امر وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ آئندہ زمانے میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے کہ یہ کر کے لاؤ۔ اس کے بھی 3 وزن ہیں، افعل، افعل، افعل۔ افعل جیسے اضرب، تو مار، اسما یہ ہے افعل کے وزن پر، افعل جیسے اسما، افتح تو کھول، اسما تو سن، اکرم تو بزرگ ہو۔ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں 1 کے لیے واحد کا صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور 2 سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، اور مذکر و مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کر 14 صیغے ہو جاتے ہیں، اور 14 صیغوں کی تفصیل یہ سامنے موجود ہے۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، یعنی مارنے والا یا تو 1 ہوگا اور غائب ہوگا، مخاطب کے سامنے نہیں ہوگا تو واحد مذکر ہوگا، یا مارنے والے 2 ہوں گے تو وہ تثنیہ ہو جائے گا، اور اگر مخاطب کے سامنے نہیں ہے، غائب ہیں، تثنیہ مذکر غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مارنے والے 2 سے زیادہ ہیں، چاہے 1000 ہوں چاہے لاکھ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہیں تو تثنیہ اور 2 سے زیادہ ہیں تو جمع کا صیغہ، اگر مخاطب کے سامنے نہیں ہے تو یہ جمع غائب کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 1 مارنے والی، 1 کام کرنے والی عورت ہے تو واحد مؤنث ہو جائے گی، سامنے موجود نہیں تو غائب کا صیغہ ہوگا، 2 ہیں تو تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ، اور 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کام کرنے والا یا مارنے والا مخاطب کے سامنے موجود ہے اور وہ 1 ہے تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہوگا، اور سامنے موجود ہے لیکن کام کرنے والے 2 ہیں تو تثنیہ مذکر کا صیغہ ہوگا، سامنے موجود ہیں جمع کرنے والے 3 یا اس سے زیادہ ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سارے صیغوں کی تفصیل ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو یاد، تھوڑا سا اور باقی رہ گیا ہے، 2 لائن اور یہ بھی پڑھ ہی لو۔ تو ہے ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ایک معروف و مجہول، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، اثبات نفی اور مثبت۔ اثبات و نفی یعنی مثبت و منفی، اس بات کو مثبت بھی کہتے ہیں اور نفی کو منفی بھی کہتے ہیں۔ تو اس بات میں کسی کام کے کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور نفی کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ یاد کر کے لائیں گے انشاءاللہ، مکمل طریقے سے حفظ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو گردان آ رہی ہے اس کے معنی اور صیغے ہم انشاءاللہ آپ کو لکھوا دیں گے۔ یہ صرف کی کتاب بنیادی کتاب ہے مینی صرف، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو رٹنا اور یاد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہی اصطلاحات پر، انہی سارے اسباق پر گویا صرف کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لہذا اگر یہ اچھی طرح یاد نہیں ہوئے اور اچھی طرح کے سمجھ میں نہیں آئے تو بنیاد، صرف کی بنیاد بالکل متزلزل اور کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ہمیشہ جو ہے صرف میں کمزور مانے جائیں گے، اور آپ کی عربی ادب بھی کمزور ہو جائے گی اس طرح سے۔ اس لیے آج ہی سے مستعد ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، اور ایک فوجی کی طرح سے تیار ہو جاؤ کہ جو کچھ ہمیں سبق ملے گا ہم اسے مکمل طور پر حفظ کر کے، جیسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہوتا ہے کہ انسان کو، ایک لڑکوں کو، ویسے ہی اس کو بھی ہم یاد کر کے رکھیں گے۔ جتنا ہی زیادہ آپ محنت کریں گے، جتنا زیادہ محنت سے یاد رکھیں گے ان ساری چیزوں کو، اتنا ہی صرف میں آپ ماہر ہوں گے اور آگے کے اسباق آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ یہ پڑھایا جاتا ہے اسے 100% ایک دم یاد کر لیجئے۔ پورا سبق زبانی یاد ہو تو بیٹھ جائیے اور ایک طرف سے زبانی پڑھ جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی اور سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو، اللہ تعلیمی زندگی کو اللہ ہمارے کامیابی عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق صرف اتنا ہی۔